جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اضف الاسماء الآتیۃ الی الضمائر مضاف کیجئے آنے والے اسموں کو ضمیروں کی طرف. جناب اسکرین نہیں دکھ رہی. یہ نہیں دکھ رہی ہے؟ دکھ رہی نہیں دکھ رہی. اگر دکھ رہی تھی. چلیے جی کوئی بات نہیں، تازہ کر دیا اس کو. دیکھیے اضف اب تو نظر آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. اضف مضاف کیجئے الاسماء الآتیۃ آنے والے اسموں کو الی الضمائر ضمیروں کی طرف کما ہوا موضح جیسا کہ واضح کیا گیا ہے فی المثال مثال کی طرف. بیتن ہے مولانا، بیتن مانے ہوتا ہے گھر. بیتکم تم سب کا گھر، بیتکم یعنی تم سب تم کا سب گھر. کا گھر. بیتنا ہمارا گھر، بیتنا ہمارا گھر. اب اسی طرح سے آپ کو کے لیے کرنا ہے. ہے تو بتائیے کیا ہوگا علی رضا؟ امکم، امکم. اور دوسرا والا امنا، امکم امنا. امکم تم سب کی ماں، امنا ہماری ماں. آج آپ بتائیے امن کا امن ہے تو چچا، امکم تم سب کے چچا. امنا نہیں امنا. کیا کہیں گے؟ امنا یعنی ہم سب کے چچا. یاسین صدیق، بھائی تم کرو تو صحیح. صدیقکم، ہاں صدیقکم تم سب کے دوست. صدیقنا ہمارے دوست، ہم سب کے دوست. مدرستن ہے تو مدرستن کا بنائیے آمینہ. جی جناب. مدرستکم. ہیلو. بنائیے. مدرستکم. مدرستنا. مدرستکم مدرستنا. اخت کا بنائیے مولانا. اختکم اختنا. لغتن کا بنائیے. لغتن کا صبا مرزا. صبا نہیں ہے، سکینہ زہرا. جی لغتکم لغتنا. لغتکم لغتنا. نہ لغتکم تم سب کی زبان، لغتنا ہماری زبان. ہم سب کے. سید دین کے لیے بتائیے افروز فاطمہ. کہکشاں سید آپ بتائیے دین کے لیے. دینکم اور کیا ہو جائے گا؟ دیننا. ہاں دینکم تم سب کا دیننا. دیننا ہمارا دین. لیکن اب یہاں پہ دیکھیے اب اور اخ میں مولانا ڈائریکٹ نہیں لائیں گے. جیسے دینکم میں کچھ اور تو نہیں ایکسٹرا کیا، اب اور نہیں. اخ کے ساتھ واو کو ایڈ کریں گے. ہاں واو کو ایڈ کر کے. چلیے بتائیے تحسین فاطمہ آپ بتائیے. جی آبا. اس کو بتائیے اب. وَأَبَّتُمْ ابوکم واو لگانا ہے. وَأَبُوكُمْ با کے ساتھ اور اخ کے اچھا ساتھ آپ کو واو ایڈ کرنا ہے.
وأبوكم وأبوتنا ابوکم ابونا، أبونا صحیح ہے، تم سب کے والد اور ہمارے والد۔ اب چلیے اخ کے بارے میں بتائیے ہمیں فضا بخاری۔ أخوكم أخونا. جی اخوکم اخونا. سمجھ میں آیا جی؟ اور اخ کے ساتھ کیا ایڈ کریں گے؟ واو، واو ابوکم اور اخوکم، أبونا ابونا اور اخونا۔ أبوكم کیا مطلب ہو جائے گا پھر اخوکم یعنی تم سب کے بھائی، اخو نہ ہمارے بھائی، اخونا ہم سب کے بھائی، اب اخوکم تم سب کے بھائی۔ جی اقرا پڑھیے۔ اسٹارٹنگ میں جو الف ہے وہ حذف ہو جائے گی کیا آگا؟ کیا کہا آپ نے؟ جو شروع میں الف ہے وہ حذف ہو جائے گی، جیسے ابن میں جو الف ہے یہ یہاں پر واو لگ جائے گا۔ وہ رہے گا، وہ رہے گا، الف رہے گا، اخ کا الف رہے گا، بس ایڈ میں پہلے واو بڑھا کے تب تم لگائیں گے یا نہ لگائیں گے، ڈائریکٹ ضمیر جی اس کے جی ساتھ ٹھیک ہے۔ نہیں جڑے گی، ڈائریکٹ ضمیر کو آپ نہیں جوڑ سکتی۔ ابکم جی کیسے جی بولیں ٹھیک گے؟ ابکم بولیے، نہیں بولا جائے گا عجیب سا لگے گا، ابو ہے نا؟ جی آگا۔ وہ عربی زبان ہے، اس لیے کیا ہے ایک دم صحیح ہوتی ہے۔ اقرا پڑھیے۔ ایو یوم ھذا، ایو کے بعد جو ایو مانے ہوتا ہے کون سا، وچ انگلش میں جانتے ہیں کہ نہیں ہے؟ جی وچ اسی کا کام ایو کرتا ہے۔ ہاں ایو مانے کون سا، ایو یوم، اس کے بعد جو ناؤن آئے گا وہ مجرور آئے گا۔ دیکھیے یوم پہ زیر آیا نا تو ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا دن ہے؟ ھذا یوم السبت، آج سنیچر کا دن ہے، آج سنیچر ہی ہے نا، ھذا یوم السبت، آج یہ سنیچر کا دن ہے۔ ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے، ایو کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ کون سا، اور اس کے بعد شہر آیا تو شہر کیا مولانا عارف صاحب؟ مجرور، زیر لگا اس کے، صحیح ہے نا؟ ایو شہر ھذا، یہ کون سا مشہور نہیں ہے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ مہینہ ہے، شہر رجب، یہ رجب یہ رجب کا ایو کلیت ھذہ، یہ کون سا کالج ہے، ایو کلیت ھذہ، کون سا کالج ہے؟ ھذہ کلیت التجارہ، یہ بزنس کالج ہے، ٹھیک ہے؟ فی ای مدرسۃ انت، تم کس اسکول میں ہو، تم کس اسکول میں ہو؟ انا فی المدرسۃ المتوسطہ، میں مڈل اسکول میں ہوں۔ من ای بلد انت یا اختو، اے بہن تم کس ملک سے ہو؟ من ای بلد، یعنی کس ملک سے ہو؟ انتی، انتا نہیں آئے گا مولانا، کیا آئے گا یہاں؟ انتی، یہ غلط ہے، جی مونس انتی یا اختو، اے بہن آپ کس ملک سے ہیں؟ انا من اليونان، میں یونان سے ہوں۔ تو سمجھ میں آیا ایو کیسے کام کرتا ہے؟ جی کیوں مولانا عارف صاحب؟ ایو کیا کرتا ہے، کیا معنی دیتا ہے؟ بچ مجرور کرتا ہے، معنی کیا ہوتے ہیں ایو کے؟ ہاں، کون سا؟ کون سا، کون سا۔ چلیے اقرا درس آئیے، ہاں بولیے۔ مجھے لگتا ہے جیسے یوم السبت یعنی سنیچر کا دن، اگر خالی سنیچر کہنا چاہیں گے تو کیا کہیں گے؟ السبت، خالی سنیچر کو السبت کہیں گے۔ سبت، ہاں 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 ہاں، جی یہ دیکھیے الف اور لام آئے گا ضرور، الف لام تو ہے نا اس میں، یعنی آپ نہیں دیکھیے، نہیں اس میں دیکھیے میں آپ کو دکھا دوں، یہ میرے پاس عربی کی مفاتیح ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ایسے تو نہیں آئے گا جیسے سبتن آئے گا، جیسے تنوین آتی ہے لاسٹ میں دو، نہیں آئے گا۔ السبت آئے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ویسے تنوین اس پہ نہیں آئے گی،
जी अच्छा। آپ کا یہ یوم سبتے، یوم سبتے کیا معنی ہوگا؟ शनिचर का दिन। کا دن، टीचर का। سنیچر کا دن، یوم الجمعہ جمعے جمعہ کا کا دن۔ اور مولانا صاحب جیسے لے ماضا آتا ہے کس لیے، یعنی کس لیے اس لماذا کا معنی مطلب ہے، کس لیے، ہاں۔ اور ماضا کے معنی کیا ہوں گے، کیا؟ ماذا معنی کیا، ماذا معنی ماضا کس لیے آتا ہے ماذا مانے کیا اور لماذا مانے کس لیے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب۔ یہاں دیکھیے یہ جیسے عربی کی مفاتی، یہ کیا لکھا ہے؟ السبت، الاحد، دکھ رہا ہے اس پہ؟ نہیں دکھ رہا ہے تو یہاں میں ایسے کھول دیتا ہوں، آپ کو دکھے گا۔ اگر دکھ رہا ہے السبت، الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، الجمعہ۔ ہاں ہاں، کس دن کیا کیا اعمال ہیں، ہر دن کے الگ الگ اعمال، ایام الاسبوع، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں جو ہے دن ویسے ہی دیے جاتے ہیں، صحیح نا؟ تو اس میں یوم نہ اگر لگائیں گی تو ترجمہ کیا کریں گے؟ سبت یعنی سنیچر، سبت کے معنی کیا ہوں گے؟ سنیچر۔ احد کے معنی اتوار، صحیح ہے۔ اثنین کے معنی، اثنین کے معنی پیر، ثلاثا منگل، منگل، اربعاء بدھ، خمیس جمعرات۔ اور جمعہ جمعہ ہی ہے، جمعہ میں کوئی فرق نہیں نہیں ہے۔ ہے۔ چلیے اب دیکھیے یہاں پہ ولیمو، ایڈوردو، ولیم اور ایڈورڈ، لندنو، پاریسو، پاکستانو، استنبولو، ابراہیمو، اسماعیلو، اسحاقو، یعقوبو، ایوبو، سلیمانو، داؤدو، یونسو، ادریس، جبریلو، میکائیلو، فرعونو، یہ سارے کے سارے مبنی من الصرف ہیں۔ جی سارے کیا ہیں؟ مبنی من الصرف ہیں۔ سارے تو اس میں علم ہے یا نہیں ہے؟ جی اس میں علم ہے اور کیا ہے؟ عجم ہے۔ اس میں علم اور عجم ہے۔ اب یہاں پہ ہے اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتیہ مثلہ، یہ انشاءاللہ کل سمجھاتے ہیں اور پھر آگے بڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔